اب آئے گا، ٹھیک ہے، جیسی آئے مجھے بتانا. اوکے. اور 2-4 منٹ سے اوپر نیچے کچھ نہ ہو. آ گیا. اوکے گڈ. چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ہمارے ہر دل عزیز حسن مہدی صاحب کی پہلی مجلس برسی میں سب جمع ہوئے ہیں آن لائن، اور جس سے آج انشاءاللہ مولانا علی رضا رضوی صاحب مجلس سے خطاب فرمائیں گے تھوڑی ہی دیر میں. ہمارے حسن مہدی صاحب، ان کے جو بھی کنٹریبیوشنز رہے ہمارے، خاص طور پہ ہمارے ادارے میں، اور ان کی جو بھی پوری زندگی خدمت محمد و آل محمد میں، ترویج عزاداری میں گزری، مولا ان کی ہر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں، اور ان کو اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. دعا گو ہیں کہ ان کے خانوادے کو بھی مولا صبر جمیل عطا فرمائے. پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے میں مولا علی کی منقبت پیش کرتے ہوئے 2-3 اشعار منقبت کے اور پھر ایک سلام، اور ہمارے درمیان انشاءاللہ مولانا علی رضا رضوی صاحب لندن سے براہ راست شامل ہو جائیں گے. مل کے سب صلوات پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم. السلام علیکم. قبلہ ہمارے درمیان موجود ہیں. بس میں پروگرام کا آغاز شروع کرتا ہوں. جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آگہی آ گئی. موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائیں تو پھر بچ کے جاتی نہیں. موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائیں تو پھر بچ کے جاتی نہیں. موت کا کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا، آ گئی آ گئی. جب خدا کو پکارا علی آ گئے، اور غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو. غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو. ارے میں چلا ہوں، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، سبحان جس اللہ. کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی.
اور عشق جب تک نہ ہو شیر ہوتا نہیں. مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی. میرے مولا میرے مولا میرے مولا میں قربان تیرے عشق کے. صبت جعفر کو بھی شاعری آ گئی. جب خدا کو پکارا علی آ گئے. جب علی آ گئے زندگی آ گئی. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل سلام کے 2-3 بند اور پھر انشاءاللہ ہمارے درمیان شہرت یافتہ بین الاقوامی شہرت یافتہ مولانا علی رضا رضوی جو ہر دل عزیز، اور ہمارے درمیان ان کا بڑا ایک ساتھ تھا ایک زمانے میں جب وہ یو ایس آیا کرتے تھے، اور تمام مومنین و مومنات ہمیشہ ان کا ذکر کرتے ہیں اور ان کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں، اور مولا نے بہت ان کو عزت بخشی اور آج کل وہ پوری دنیا میں ماشاءاللہ ان کو سنا جا رہا ہے. مولا ان کے علم میں اور اضافہ فرمائیں اور وہ اسی طرح خدمت محمد و آل محمد میں کوشاں رہیں. سلام پیش کرتا ہوں، ایک صلوات پڑھ لیجئے. اللہم صلی اللہم علی صلی علی محمد و آل محمد محمد. وآل محمد وعجل. جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے. جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے. گو وہ رہتا نہیں پر نام سدا رہتا ہے. شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی. شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی. اس کا ایک ہاتھ کلیجے پا دھرا رہتا ہے. اس کا ایک ہاتھ کلیجے پا دھرا رہتا ہے. اور ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی. ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی. ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی. ارے نیزے پہ بھی سر عباس
پاس جھکا رہتا ہے، اور شام ہوتی ہے تو نیزے سے، شام ہوتی ہے تو ناقے سے اترتے ہیں حرام، شام ہوتی ہے تو ناقے سے اترتے ہیں حرام، پر سرے شاہ تو نیزے پر چڑھا رہتا ہے، پر سرے شاہ تو نیزے پر چڑھا رہتا ہے، اور دیکھ کے ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، دیکھ کے ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، سر تیرا کس لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے، وہ لگی کہنے یتیموں کی نشانی ہے یہی، کرتا بے وارسی بچوں کا پھٹا رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے، بر محمد و آل محمد صلوات اللہم وسلم۔ اب بغیر کسی تاخیر کے میں ملتمس ہوں مولانا علی رضا رضوی صاحب سے کہ وہ مجلس سے خطاب فرمائیں۔ ایک مل کے سب صلوات پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم صل على محمد وعلى والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأسفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين،
أما بعد فقد قال الله الحكيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا ومن مات على حب آل محمد مات شهيدا صلوات على محمد وآل محمد وعجل فرج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سورہ فاتحہ مرحوم و مغفور سید حسن مہدی فرزند سید حماد حسین کے لیے تلاوت فرما دیجیے سورہ فاتحہ اور تین روزہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہم صلی اللہ. ایک طویل مدت بعد میرا دوبارہ اتفاق ہو رہا ہے. میامی کے اپنے مومنین بہن بھائیوں کے اپنے بزرگوں اپنے بچوں کے سامنے دوبارہ مجلس پیش کر رہا ہوں. اور گزشتہ برس جب میں مارچ میں آیا تھا تو ایک دن کے لیے منصوبہ بنا تھا کہ ہم میامی بھی میں جاؤں گا، لیکن پھر میامی والوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایک دن کافی نہیں ہے دن. تو ہم نے سوچا کہ انشاءاللہ میں پھر جب جولائی اگست میں آؤں گا تو چند دن کے لیے آؤں گا، لیکن پھر اس کے بعد میرا ویزا ریووک ہو گیا دوبارہ، پھر میرا سفر دوبارہ بند ہو گیا، ملاقات نہیں ہو سکی. پروردگار ہم لوگوں کو اچھے وقتوں میں ملائے اور اچھے ماحول میں دوبارہ ملاقات کروائے، آپ لوگوں کی زیارت نصیب ہو. دوبارہ ملنے کا میں بھی مشتاق ہوں. ابھی میرے بھائی فرما رہے تھے سید علی کاظمی صاحب کے ہم مشتاق ہیں ملنے کے. جتنے آپ مشتاق ہیں اتنا میں بھی مشتاق ہوں. دیکھیے خداوند متعال مولا صاحب الزمان علیہ السلام کے صدقے میں، ان کی وساطت سے، ان کے توسط و ان کے توسل سے مولا سید الشہداء علیہ السلام کے صدقے میں کب ملنا نصیب فرماتا ہے. آج مجلس رکھی ہے بیٹوں نے اپنے والد کی، سید کمیل اور سید حماد نے اپنے والد مرحوم سید حسن مہدی صاحب مرحوم، جو میرے بہت محسن تھے. میں میامی میں ان کے گھر پہ مقیم رہا چند مرتبہ، اور مجھے اب تک یاد ہے ان کی محبتیں، ان کی شفقت، ان کا احترام، ان کی شخصیت مجھے اب تک یاد ہے. اور نہایت افسردہ ہے دل کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، دوبارہ ان سے ملاقات نہیں ہو پائی. خداوند متعال ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کو منور فرمائے، اور انہیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمائے، جناب سید الشہداء کا جوار نصیب فرمائے. اور نہایت ہی مخلص اور بادب انسان تھے، نہایت اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے تھے. تو ان کو وہی جگہ ملی ہوگی، کیونکہ فرمان امام صادق علیہ السلام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو اسی کے ساتھ محشور کرتا ہے جن سے وہ محبت کرتا. وَلَوْ كَانَ حَجَرًا، چاہے وہ پتھر ہی کیوں نہ ہو، اگر انسان پتھر سے محبت کرتا ہوگا تو پتھر کے ساتھ محشور ہو جائے گا. تو انسان جیسے ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، جن کے ساتھ، انہی کے ساتھ محشور ہوتا ہے. تو یہ خداوند متعال کا اصول ہے کہ جس کو چاہنے والا ہوگا انسان اسی کے ساتھ محشور ہوگا. اور ہم نے اسی لیے اپنے شیعوں نے اپنی محبت کا مرکز محمد و آل محمد کو بنایا ہے. ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور ان سے محبت کرتے ہیں جو ان سے محبت کرتا ہے. کسی نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، کہا کہ حل الحب والبغض من الایمان، مولا کیا محبت اور نفرت کا ایمان سے کوئی رشتہ ناتا ہے، کوئی تعلق ہے، کوئی واسطہ ہے؟ محبت کا، نفرت کا کوئی بھی کیا تعلق ہے
حل الحب والبغض من الایمان، کیا یہ محبت اور نفرت جو ہے ان کا کوئی ایمان سے تعلق ہے؟ امام نے کہا حل الایمان الا الحب والبغض، کیا ایمان محبت اور نفرت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ یعنی کلمہ شروع ہی ہوتا ہے لا الہ سے، پہلے نفرت کا اظہار کرو بتوں سے، جتنے بھی دوسرے جن کی پوجا کی جاتی ہے، جنہیں پرستش کی جاتی ہے، ان سب سے نفرت کا، پھر اللہ کو مانو، پھر محمد رسول اللہ۔ نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ جھوٹے نبوت کے دعووں کو نہ مانا جائے، چاہے وہ کسی بھی زمانے کا ہو، اس زمانے کا ہو، اس زمانے کا جھوٹا نبوت کا دعویٰ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہو اور جتنے جھوٹے نبوت کے دعوے انہیں بھی مانتا ہو، تو کیا ایسے کی یعنی عقیدہ رسالت قبول ہے؟ نہیں، عقیدہ توحید بھی تب قبول ہے جب بتوں کا انکار ہو اور خدا کا اقرار، عقیدہ نبوت اور رسالت بھی تب قبول ہے کہ جب انسان رسول خدا کو مانے اور جھوٹے نبوت اور رسالت کے دعووں سے بیزاری کا اعلان کرے۔ اسی طرح سے وہ افراد جو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، جب تک کہ بغض اہل بیت رکھنے والوں سے بیزاری کا اعلان نہ ہو تب تک انسان کی عقیدت قبول ہی نہیں ہے۔ امامت و ولایت کا عقیدہ قبول اس صورت میں ہے جب انسان ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان کرے، جب انسان بیزار ہو تب اعلان کرے کہ ہاں میں محمد و آل محمد علیہ السلام کا ماننے والا ہوں۔ میں نے جس حدیث کا انتخاب کیا اس سے پہلے اس کو پیش کروں، ایک تمہیداً چند جملے سن لیجئے کہ خداوند متعال نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والے اور ان کی بغیر چاہت کے کچھ بھی قبول نہیں۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں تمام انبیاء علیہ السلام کے چاہنے والوں کا نتیجہ پیش کر دیا ہے۔ ان سب کے سب چاہنے والوں نے آ کے انبیاء علیہ السلام سے کہا، سورہ قصص اٹھائیں، مختلف سورہ، سورہ شعراء، ان میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ انبیاء کے چاہنے والے ان کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ ہم آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کی ان زحمتوں کا اجر دینا چاہتے ہیں، جزا دینا چاہتے ہیں، اجرت دینا چاہتے ہیں۔ اجر اردو والا یہ اجر جو ہے نہیں ہے بلکہ اجرت ہے، اردو میں جسے اجرت کہا جاتا ہے۔ تو ہم آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں، اگر کوئی دولت چاہیں آپ، کوئی باغ چاہیں، کوئی محل چاہیں، جو چاہیں ہم آپ کو اجرت دیں گے۔ تو تمام انبیاء نے ایک ہی جملہ کہا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرے ان تمام زحمتوں کی اجرت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، میرا اجر جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے گا۔ یعنی اجر اب یہ حقیقی معنی میں ہے، اردو میں بھی جس میں استعمال ہوتا ہے کہ مجھے اجرت نہیں چاہیے، مجھے اجر چاہیے، اللہ سے مجھے اجر چاہیے، تم سے اجرت نہیں چاہیے۔ تو اب یہاں پہ ختم مرتبت سے مدینے والوں نے آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ آپ مکے میں تھے، ہم لوگ مدینے میں بسے تھے، اگر آپ مکے ہی میں رہ جاتے تو ہمیں کون ہدایت دیتا، ہمیں کون دین پہنچاتا، ہمیں کون قرآن سکھاتا، ہمیں کون عقیدہ توحید سمجھاتا، آپ کی رسالت کو ہم تک کون پہنچاتا۔ تو ہم اب آپ کو کچھ نہ کچھ اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں، اگر آپ کہیں تو جس خاندان میں کہیں آپ اس خاندان میں آپ کی شادی کرانے کے لیے تیار ہیں، جس خاندان یعنی آپ چاہیں تو سرداری حکومت، اگر کہیں تو آپ کو بہترین باغ، بہترین سواری، جو کہیں زمینیں دینے کے لیے تیار ہیں، فصلیں جو کہیں گے آپ کو۔ تو پیغمبر اسلام مسکرانے لگے۔ جب چھوٹے چھوٹے انبیاء، یہ سردار انبیاء ہیں رسول خدا، جب چھوٹے چھوٹے انبیاء انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں اجر نہیں چاہیے تو پیغمبر کیسے اجر مانگ سکتے تھے؟ اب آدم سے لے کے خاتم تک سارے انبیاء آ چکے تھے، زحمتیں کر چکے تھے، دین پہنچا چکے تھے، توحید کو پہنچا چکے تھے۔ اب سارے کے سارے انبیاء کی زحمتوں کی اجرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ اجر رسالت میں بتاتا ہوں۔ تو کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ یعنی پیغمبر نے نہیں مانگا اجر رسالت، پیغمبر نے نہیں مانگا، اب اللہ نے کہا قل، اللہ نے کہا کہہ دیجئے۔ یہ اللہ کا کہنا بتا رہا ہے کہ یہ صرف پیغمبر کی رسالت کی اجرت نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء کی، آدم سے خاتم تک تمام انبیاء کی زحمتوں کا اجر رسالت اللہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے ان الفاظ کے ساتھ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ تو سورہ شورا 42واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 22 ہے یا 23 ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے حبیب کہہ دیجئے کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے تم سے یہ رسالت الہیہ پہنچانے کا کوئی اجر نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى،
سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت رکھو، میرے قرابت داروں سے مودت رکھو۔ کچھ لوگوں نے بحث کی ہے کہ مودت اور محبت میں فرق نہیں ہے، لیکن بعض علماء نے لکھا کہ نہیں، فرق ہے۔ محبت جو ہے وہ حب سے ہے، مودت ودہ سے ہے۔ گہری محبت کو مودت کہا جاتا ہے، گہری محبت کو۔ مچھلی کو پانی سے مودت ہوتی ہے، محبت نہیں، یعنی جس کے بغیر گزارا نہ ہو سکتا ہو اس سے انسان کو مودت ہوتی ہے۔ ہاں، جیسے مچھلی کا پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے، مچھلی کو پانی سے مودت ہے، ہمارا آل محمد علیہ السلام کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس لیے ہمیں آل محمد سے مودت ہے، یعنی جس سے مودت ہو۔ محرم آئے گا، خود بخود آنکھوں کے حلقوں کے گرد آنسو بتائیں گے محرم آ گیا ہے۔ تو انسان کو جس سے مودت ہوتی ہے اس انسان ان کے لیے تڑپتا ہے، یہ تڑپ بتاتی ہے کہ اسے مودت ہے۔ تو ہم محمد علیہ السلام سے مودت رکھتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم مودت رکھو، اگر چاہتے ہو کہ اجر رسالت ادا کرو تو مودت رکھو۔ تمام انبیاء کی زحمتوں کا اجر یہ ہے کہ انسان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں سے مودت رکھے، الا المودۃ فی القربہ۔ ابھی اہل سنت ایک عالم دین کا میں سن رہا تھا کلپ، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ قربہ آیا ہے، یہ بات ہمارے شیعہ علماء نے بھی پڑھا ہے، تو میں بھی اس کو پڑھ چکا ہوں اپنے انداز سے، مختلف انداز سے۔ اس نے ہم سے سن کے پڑھا ہے یا کس سے سن کے پڑھا مجھے نہیں معلوم، وہ کہتا ہے کہ قربہ آیا ہے لفظ۔ تو اگر آپ غور کریں تو عربی میں ہے افعال التفضیل، جسے انگلش میں کہا جاتا ہے، گرامر میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری۔ سپرلیٹو ڈگری یعنی جو افعال التفضیل، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اکبر۔ اکبر کا متضاد ہے اصغر، سب سے چھوٹا، اور جیسے اس کا اس طرح سے لفظ ہے اعلی، سب سے بلند، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، سب سے بلند کہتے ہیں اعلی۔ اس کا مؤنث ہے علیا، علیا، عین لام یہ الف، کلمۃ اللہ ہی العلیا، اللہ کا جو کلمہ ہے وہ سب سے زیادہ بلند ہے۔ اس کا متضاد ہے ادنا، ادنا یعنی سب سے پست، دنیا اسی کی مؤنث ہے۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہے اقرب، الف قاف رے بے، اقرب، سب سے جو قریبی مرد ہو سے کہتے ہیں اقرب۔ قربا اس کا مؤنث ہے جو سب سے قریبی خاتون ہو، بیوی ہو، وہ ہے قربا۔ تو اب یہاں پہ اللہ نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کچھ بھی نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ جو میرے سب سے قریبی بیوی ہے اس کی مودت رکھو۔ اللہ کے رسول سے جو سب سے قریبی بیوی ہیں وہ ہیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ تو اللہ کے رسول نے ان کی مودت کے متعلق سوال کیا اللہ نے، بلکہ کہہ دیا میرے حبیب کہہ دیجئے۔ تو اگر کوئی جناب فاطمہ الزہرا کی توہین کرے تو سمجھ لو کہ اس نے توہین رسالت کی ہے۔ توہین رسالت کرنے والا دین سے خارج ہے، اسلام سے خارج ہے۔ جناب سیدہ کو اذیت دینے والا رسول خدا کو اذیت دینے کی مترادف ہے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی، فاطمہ میرا جز ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ ومن آذى اللہ فقد دخل النار، جس نے اللہ کو اذیت دی وہ جہنم میں گیا۔ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها، بے شک اللہ فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے اور ان کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے۔ تو اب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام اور ان کی عظمت، اس سے متعلق اللہ کے حبیب نے، اللہ نے قرآن کریم میں کہا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ان کا رتبہ اور ان کا مقام ایسا ہے کہ ان سے محبت، ان سے مودت، بغیر جناب سیدہ کی شفاعت کے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، کسی کی بخشش نہیں ہے، کسی کی شفاعت نہیں ہے۔ اگر آج کوئی آدمی اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ ربی اللہ جناب سیدہ سے خطا ہوئی تھی، تو سمجھ لو اس کے کہیں نہ کہیں شجرے میں کوئی خرابی ہے جو یہ اتنا بڑا اعتراض اٹھا رہا ہے۔ اس نے کوئی نہ کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ اس سے اتنا بڑا یہ گناہ کا مرتکب ہوا، کوئی ایسا گناہ تھا اس کی شخصیت کو اللہ سے خاص نفرت، یعنی اللہ کو خاص نفرت تھی اس کی شخصیت سے، کہ اللہ نے اب ہاتھ اٹھا لیا تو شیطان نے اسے اغوا کر لیا۔ یہ اغوا شدہ شیطان ہے کہ جو
جناب خاتون جنت کے متعلق ایسی کوئی توہین آمیز الفاظ استعمال کرے، چاہے وہ اپنا نام جو مرضی رکھ لے، اشرف رکھے، چاہے وہ پس رکھ لے، گھٹیا رکھ لے، جو مرضی اپنا نام رکھ لے، تو وہ آدمی جناب سیدہ سلام علیہ کی شان میں دہن درازی کرنے والا، وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خرابی ہے جو اتنا بڑا گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ میں جذباتی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، تو اب یہاں پہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، اور یہ فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر میں بھی ہے، اور جار اللہ زمخشری کی الکشاف میں بھی حدیث موجود ہے، اور دونوں نے لکھا ہے یہ صحیح سند حدیث ہے، اور اس میں رسول خدا نے کل 15 جملے کہے ہیں، 12 مودت سے متعلق ہیں اور 3 بغض سے متعلق ہیں۔ اور یہ اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے صرف جہاں 12 مودت سے متعلق جملے کہے تھے، 3 جملے ہی کیوں بغض سے متعلق رکھے؟ تو بہرحال، تو اب یہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، آگاہ ہو جاؤ۔ جب انسان کسی کو وارننگ دے رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، beware anyone who dies in the love of Ahlul Bayt has died the death of a shaheed, of a martyr۔ جو بھی آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ شہید کون؟ کہ جسے مردہ نہیں کہا جا سکتا۔ آج ہم سید حسن مہدی کو مردہ نہیں سمجھتے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی جب مجلس ہو رہی ہے تو ان کی روح موجود ہے۔ آج جب گھر میں گھر گھر اس کرونا وائرس کی وجہ سے گھر گھر میں مجلس ہو رہی ہے، ذکر گھر گھر میں آل محمد علیہ السلام کا ہو رہا ہے، ہر جگہ مجلس سنی جا رہی ہے، اور میں درخواست کروں گا کہ مجلسیں چاہے وہ گھر میں آپ سن رہے ہوں، خبردار کوئی لیٹ کے مجلس نہ سنیں، کوئی اس طرح سے نہیں، جیسے فرش عزا پہ اہتمام کرتے ہیں ویسے ہی مجلس کو سنیں، اور مجلس کو ویسا ہی اہتمام دیں۔ یہ نہ سنیں، یہ نہ سوچیں کہ مجلس جو ہے یہ تو آن لائن ہو رہی ہے، نہیں، اس کو ویسا ہی سمجھیں کہ یہ مجلس ہے، پورا اہتمام ویسے ہی کریں، ویسے ہی خوشبو لگائیں، ویسے ہی اگربتی لگائیں، ویسے ہی نظر و نیاز کا اہتمام کریں، گھروں کے اندر پوری طرح سے مجلس کا اہتمام کریں، فرش عزا بچھائیں، جیسے چاندنی بچھائی جاتی ہے، جیسے چادر بچھائی جاتی ہے، چادریں بچھائیں، ویسے ہی نظر کے لیے نیاز کے لیے پانی رکھا جاتا ہے، پانی رکھیں، نظر نیاز کا اہتمام کریں، پوری طرح سے مجلس رکھیں، اس کو مجلس سمجھ کے کریں، اور یہ مجلس ہے، چاہے وہ کہیں پہ بھی مجلس ہو رہی ہو، یہ آج مجلس کا اہتمام کریں پوری طرح سے۔ تو بہرحال، تو اب یہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو بھی میرے آل کی محبت میں مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، محمد نہیں کہا، آل محمد کہا، کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت کرنے والے ہیں سارے مسلمان، رسول خدا کی محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن آل محمد کی محبت کسی کسی کے پاس ہے۔ آج پنجاب اسمبلی میں پاکستان کے اندر قانون پاس ہوا کہ جو بھی توہین رسالت کرے گا، ازواج رسول کی توہین کرے گا، صحابہ کی توہین کرے گا، اس کے خلاف پرچہ کٹے گا، اس کے خلاف وہ پر، لیکن وہاں پہ بھی دیکھیں انہیں توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ توہین رسالت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کہہ دیتے کہ جو توہین اہل بیت کرے گا، یہ جو آج اس نے توہین کی ہے یہ اس قانون پاس ہونے کے بعد توہین کی ہے، یعنی قانون بنانے والے پھر بھی ثواب سے محروم رہ گئے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، مجھ پہ دم کٹی صلوات نہ بھیجنا۔ قیل یا رسول اللہ ما صلاۃ البترا، یا رسول اللہ یہ دم کٹی صلوات کیا ہے؟ کہا کہ جب مجھ پہ صلوات بھیجو اور میری آل کو شامل نہ کرو، جب کہ اللہم صلی اللہ محمد، پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج، کہا نہیں، کبھی خبردار مجھے میری بغیر آل کے یاد نہ کرنا، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ہمیشہ کہنا، تو مجھے میری آل کے ساتھ یاد کرنا۔ قانون بنانے والوں نے صحابہ کو تو شامل کر لیا لیکن آل محمد کا ذکر نہیں کیا۔ ارے قانون میں کیا موت پڑ جاتی، کون سی غیرت پہ حرف آ جاتا اگر لکھ دیا جاتا کہ ہاں توہین رسالت، توہین اہل بیت، سارے کے سارے مسلمان متفق ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام صحابہ سے افضل ہیں، وہ اہل بیت علیہ السلام کا بھی نام آ جاتا تو کیا ایسا فرق پڑ جاتا؟ تو انہوں نے وہاں پہ توہین اہل بیت علیہ السلام کا نام نہیں رکھا، یعنی ان کو توفیق ہی نصیب نہیں ہوئی۔ نہ جانے کیا معاملہ ہے کہ ہمیشہ اہل بیت کو فراموش کر دیا جاتا ہے، ان کے متعلق ان کو کبھی غیرت نہیں آتی بہت سے مسلمانوں کو کہ بھئی صحابہ کون؟ جو کلمہ، ہمارے جیسے لوگ جو کلمہ پڑھ کے رسول خدا کو دیکھ لے وہ صحابی ہے، صرف کلمہ پڑھا، معصوم نہیں ہے، ان پہ کوئی خاص پیغام نہیں آیا، صرف کلمہ پڑھا اور رسول کو دیکھ لے تو صحابی۔ اور وہ جو رسول خدا کا خون ہے، پیغمبر جن سے متعلق فرما رہے ہیں لحمہم لحمی و دمہم دمی، جن کا خون میرا خون، جن کا گوشت میرا گوشت۔ بھئی یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے کہ رسول خدا نے چادر اٹھانے کے بعد کہا
पंजतन पाक इकट्ठे थे तो कहा अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलु बैती, परवरदिगारा ये हैं मेरे अहले बैत, लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। ये नहीं कहा मेरा गोश्त इनका गोश्त, मेरा खून इनका खून। कहना तो ये चाहिए था पैगंबर को कि मेरी बेटी है, मेरे नवासे, मेरा दामाद, मेरा खून इनका खून, मेरा गोश्त इनका गोश्त। नहीं, फरमाया इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। यानी फरमाए रहे जैसे अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वमन युती रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। ताकि कोई ये ना कहे पैगंबर से कि मैं आपकी इताअत नहीं कर रहा, मैं तो डायरेक्ट अल्लाह की इताअत में हूं। अल्लाह ने कहा नहीं, खबरदार, जो रसूल की मेरे इताअत करेगा उसने मेरी इताअत की। खबरदार, मुझ तक मुस्तकीम ना आना, डायरेक्ट ना आना, वसीले से आना। मेरे रसूल की जो इताअत करेगा उसने मेरी इताअत की। वैसे ही पैगंबर ने कह दिया इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। जो इनसे मोहब्बत करेगा उसने मुझसे मोहब्बत की, जो इनकी इताअत करेगा उसने मेरी इताअत की। जैसे अल्लाह ने कहा खबरदार डायरेक्ट ना आना, मेरे रसूल के जरिए आना, ये मेरा वसीला मुझ तक पहुंचने का। वैसे पैगंबर ने कह दिया खबरदार मेरे पास डायरेक्ट ना आना, मेरी आल से पहले इजाजत लो, मेरी आल के पास जाओ, ये तुम्हें मुझ तक लाएंगे, मैं तुम्हें अल्लाह तक लेके जाऊंगा। हम दुनिया में तवस्सुल के वसीले के कायल हैं, क्योंकि कुरान की आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला, ए ईमान वालों तकवा इख्तियार करो, अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला करार दो। अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीले के बगैर नहीं पहुंच पाओगे। तो अल्लाह ने कहा रसूल मेरा वसीला, पैगंबर ने कहा मुझ तक पहुंचने का मेरी आल वसीला, आल ने कहा हमारे वो मानने वाले वसीला, ये जिन्हें हमने हर जगह याद किया। हम क्यों अपने मरने वालों में, अपनी खुशी में, अपने गम में, हर चीज में क्यों अहले बैत को याद करते हैं? क्यों? क्योंकि अहले बैत ने हमें हर जगह पे याद किया है, हमारा उनके बगैर गुजारा नहीं है। हम चाहते हैं कि हम अपनी हर चीज में, अपनी खुशी में, अपने गम में, हर चीज में आले मोहम्मद को। हमारी खुशी भी होती है, निकाह हो, शादी हो, कुछ हो, हदीस किस्सा पढ़ी जाती है। गम हो तो हदीस किस्सा पढ़ी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हदीस किस्सा ही के आखिर में आप देखें तो वहां पे जुमले मौजूद हैं कि माँ ज़ुकिरा खबरना फी महफिल मिन महफिल। कहीं पे भी हमारी ये हदीस नहीं पढ़ी जाएगी कि वहां पे हफ़त बिहिमुल मलाइका वस्तग़फ़रत लहुम इला अन यतफ़र्रक़ू, कि चारों तरफ से फरिश्ते अपने अहाते में ले लेंगे और उनके लिए इस्तिग़फ़ार करेंगे। माँ यानी या रसूल खुदा, हमारे इस हदीस का क्या जिक्र है? जहाँ अपने हर खुशी हर गम में आले मोहम्मद ने अपने शियों को याद किया, तो इसलिए शियों पे वाजिब और फर्ज है। अरे वो इतने अफजल होते हुए हमें याद कर रहे हैं, तो हम हकीर फकीर हम लोग क्यों आले मोहम्मद के, हम क्योंकि घर के उनके दर के मोहताज हैं। तो इसलिए हम अपने हर खुशी, अपने हर गम में, हम अपने गम में अपनों को भी जब याद करते हैं तो हम अपने अपनों का गम भुला देते हैं, आले मोहम्मद को याद करते हैं। हम अपनी हर हर चीज में आले मोहम्मद को याद करते हैं। आज औलाद ने माँ बाप का गम, दो बेटों ने उनकी बेटी, उनकी ज़ौजा, उनके तमाम खानदान के अफराद उनके गम को मना रहे हैं। तो मरहूम के गम के अंदर भी हम अपने भी मरहूमीन की अगर मजलिस रखते हैं तो उसमें भी जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद करते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया अला वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो भी मोहम्मद और आले मोहम्मद के मोहब्बत में मरता है, उनकी मोहब्बत में मरेगा, वो शहादत का दर्जा रखता है, वो शहीद है, शहीद जिंदा होते हैं। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। कुरान फरमा रहा है गुमान भी मत करना। दो आयतें हैं, एक जगह पे कहा वला तक़ूलू, मत कहो, दूसरी जगह कहा वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, गुमान भी मत करना जो राह खुदा में मारे गए हैं कि वो मुर्दा है। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, उन्हें मौत मय्यत मत समझना, मुर्दा मत समझना, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो जिंदा है, अपने रब से रिज़्क़ पाते हैं, क्योंकि जिंदों की अलामत है रिज़्क़ पाना। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि जो भी आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है उसे मुर्दा ना कहना। तो क्या कहे मौला? ये ना कहना कि मौत आ गई उसे, नहीं, क्या कहा जाए? उनका इंतकाल हो गया। आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरने वाले का इंतकाल हो गया। इंतकाल यानी मुंतकिल होना। आप कहते ना हमने घर मुंतकिल कर लिया, अब हम वहां नहीं रहे, आप पुराने घर पे ही बार बार फोन करते रहते हैं, वहां से मुंतकिल हो गए। अरे ये मुंतकिल होना जिंदों के लिए इस्तेमाल होता है, घर से दूसरे घर में चले जाना, मुंतकिल हो जाना। हम अपने मुर्दों के लिए भी कहते हैं वो इंतकाल कर गए इस दुनिया से उस दुनिया में, यहाँ से बेहतर जगह पे चले गए, उन्होंने इंतकाल किया है, अब वो जन्नत में चले गए हैं, वो बरज़खी जन्नत में चले गए हैं, इंतकाल कर गए, मय्यत नहीं है, मुर्दा नहीं है, बल्कि इंतकाल कर गए। आले मोहम्मद का तो चाहने वाला भी, आले मोहम्मद तो दूर की बात, उनसे मौत की निस्बत है कि मुर्दा ना,
بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے مردوں سے مانگنا بدعت ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں مردوں سے مانگنا بدعت ہے. ہم مردوں سے مانگنا بدعت سمجھتے ہیں. بہت سے لوگ زندہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، چل پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ آل محمد کو نہیں مانتے وہ چلتے پھرتے مردہ ہیں، میت ہیں، مردے ہیں. اور آل محمد مردے نہیں ہیں، آل محمد کا چاہنے والا بھی مردہ نہیں ہے. ہم مردوں سے مدد مانگنے کو بدعت مانگتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ یہ مردوں سے مدد مانگی جائے تو بدعت. ہم آل محمد کو زندہ مانتے ہیں، ہم زندوں سے مانگتے ہیں. اس لیے آل محمد علیہ السلام کی ہم عظمت کے قائل ہیں، ان کی حیات کے قائل ہیں. وہ مردہ نہیں ہے. ارے ان کا چاہنے والا مر جاتا ہے تو وہ مردہ نہیں. تو اسی حدیث کے اندر الفاظ یہ ہیں، فخر الدین رازی اور جار اللہ زمخشری نے بھی لکھا، اور ہماری کتابوں میں بھی حدیث آئی ہے کہ سرور کائنات نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ. 12 جملے کہے، میں سارے جملے نہیں پیش کر سکتا، وقت گزر گیا بہت تیزی سے، کہ جو بھی محمد و آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ مغفور اللہ، اس کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے، اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. وہ مغفور اللہ مرتا ہے، یعنی مغفرت شدہ مرتا ہے، اس کی مغفرت ہوگی. اور جو بھی محمد و آل محمد کی محبت میں مرتا ہے، محمد و آل محمد کی محبت میں مرنے والے کو فرشتے قبر سے جنت میں ایسے لے کے جاتے ہیں جیسے دلہن کو اس کے باپ کے گھر سے شوہر کے گھر لے جایا جاتا. سب سے زیادہ خاتون کو عزت ملتی ہے اپنے جب وہ والد کے گھر سے شوہر کے گھر جا رہی ہوں، بڑے اہتمام سے، عزت و احترام سے شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے. معصوم فرماتے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ آل محمد کی محبت رکھنے والوں کو قبر سے جنت میں فرشتے ایسے لے کے جاتے ہیں جیسے دلہن کو اس کے باپ کے گھر سے اس کے شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے. اتنی عزت احترام دیا. کیوں؟ ارے یہ آل محمد کے ماننے والے. اور اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کہ یہ کافر ہے. اللہ ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بغض آل محمد میں مرے گا وہ کافر مرے گا. اور اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا، جو محبت میں مرتا ہے اس کی پیشانی پہ لکھا ہوتا ہے کہ ماتا مؤمنہ، اور جو بغض محمد آل محمد میں مرتا ہے اس کے پیشانے پہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ مایوس میں رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. مایوس ہے. جو بغض آل محمد میں مرے اس کو اس کی پیشانے پہ لکھا ہوتا ہے یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. جو حب محمد آل محمد میں مرتا ہے محبت میں، اس کے لیے لکھا ہوتا ہے، یعنی محبت کہا گیا، یعنی صرف محبت اتنا بڑا رتبہ ہے. بہت سے میں خود بھی اس عقیدے کا تھا کہ بھی مثال کے طور پہ کہ بھئی نہیں، ایمان جو ہے اس کا یعنی انسان کو اجر ملتا ہے انسان کے عمل کا، لیکن نہیں، محمد علیہ صحیح عقیدے کا بھی انسان کو اجر ملتا ہے. صحیح عقیدہ رکھنا انسان کے لیے اجر کا سبب بنتا ہے. یعنی عقیدہ توحید صحیح ہوگا تو چلتا پھرتا ثواب ہے، اس کے لیے ثواب لکھا ہے. اور اگر کوئی عقیدہ عدل کا صحیح عقیدہ رکھتا ہوگا، جو نبوت کا صحیح عقیدہ رکھتا ہوگا، جو امامت و ولایت کا صحیح عقیدہ رکھتا ہوگا، جو قیامت کا صحیح عقیدہ رکھنے کا ثواب، چلتا پھرتا وہ کھاتا پیتا سوتا جاگتا اس کے لیے ثواب ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ صحیح عقیدہ رکھنے کا انسان کے لیے اجر و ثواب ہے. خداوند متعال اس کے لیے اتنا اجر و ثواب رکھتا ہے. تو صحیح عقیدے کا ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. آج ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس بھی مومن کی انسان نیت کرتا ہے ان کی مجلس کی، ان کی روح وہاں آ جاتی ہے. مومن کی روح آزاد ہے. جب بھی انہیں یاد کیا جائے، ان کے لیے اہتمام کیا جائے تو ان کی روح آ جاتی ہے، گھر آ جاتی ہے. جب آپ فاتحہ کر رہے ہوتے ہیں، ہر شب جمعہ فاتحہ کریں. جمعرات کی عصر کے بعد سے لے کے پوری شب جمعہ مؤمنین مرحومین کی ارواح گھر آتی ہیں کہ میرے مرحوم، میرے جو پسماندگان ہیں وہ مجھے یاد کریں گے. جب ان کے لیے فاتحہ دی جاتی ہے تو ان کی ارواح آ جاتی ہیں. اور بہت سی علامات ہیں بہرحال. تو اب یہ
کہ خاص طور سے ماں باپ کی ارواح گھر آتی ہیں کہ بچے جو ہیں ان کے لیے فاتحہ کا اہتمام کریں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں. جو مرنے کے بعد چیزیں کام آتی ہیں ان میں سے کیا کیا چیزیں ہیں؟ مرحومین کے لیے قرآن پڑھا جائے، بے انتہا ثواب، صلوات پڑھی جائے. علامہ طباطبائی کہتے ہیں ایک صلوات جو آپ پڑھتے ہیں کسی مرحوم کے لیے، برزخ کا کئی میل کا سفر ان کا ہو جاتا ہے ایک صلوات سے. اور ان کے لیے صدقہ دیا جائے، ان کے نام سے صدقہ نکالے. جب اپنا صدقہ نکال رہے ہیں تو اپنے مرحومین کا صدقہ نکالیں، ان کو ثواب ملتا ہے. اور یہ جو آج آپ نے اہتمام کیا مجلس ختم کرنا، مرحوم میت کے لیے جب مجلس رکھی جاتی ہے، بڑے بڑے علماء، فقہاء، مجتہدین وصیت کر کے جاتے ہیں اپنے ورثاء کے لیے کہ ہمارے مرنے کے بعد مجلس ضرور رکھنا. مجلس امام حسین علیہ السلام جو رکھی جاتی ہے، یہ جو مجلس کی جاتی ہے، اس کا بے انتہا اجر و ثواب ہے. مجلس کا انسان کے بہت زیادہ انسان کو اثر ہوتا ہے، ان مجالس کا بہت زیادہ ثواب ہے. مرنے والے کو بے انتہا ثواب ملتا ہے. کیوں ذکر محمد وآل محمد کا اتنا ثواب؟ ذکر اہل بیت علیہ السلام کا اجر و ثواب بہت زیادہ. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ انسان جب مر جائے تو اس کی جو مجلس برپا کی جاتی ہے، جہاں ذکر محمد وآل محمد ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ بے انتہا ملائکہ اسے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. جہاں ذکر امام حسین، فرشتے آ جاتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں ہزاروں فرشتے آتے ہیں. یہ جو مرحوم سید علی آغا قادری طباطبائی، انہوں نے وصیت کی، کہا بیٹا میرے مرنے کے بعد ہر شب جمعہ مجلس جو ہمارے گھر میں ہوتی تھی اس کو بند نہ کرنا. کہا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ان مجالس کا کتنا اجر و ثواب، جہاں ذکر محمد وآل محمد ہوتا ہے. مجلس کرتے رہنا. یہ جو اتنے بڑے بڑے علماء نے خواب میں دیکھا جناب حبیب بن طاہر کو، کہا کہ اے حبیب کیا آپ کی کوئی حسرت ہے؟ جو آپ کی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتا ہے، وہ آتے ہوئے جاتے میں دونوں دفعہ آپ کی زیارت کرتا ہے. کہا ایک حسرت ہے. کہا کیا؟ کہا مجلس رکھی جائے امام حسین علیہ السلام کی اور میں اس میں شرکت کروں، یہ ایک حسرت ہے. کہا آپ کی حسرت ہے؟ کہا ہاں، فرش عزا کا ثواب اگر اندازہ ہو جائے کہ فرش عزا کا ثواب کتنا ہے، اس کی کتنی برکات ہیں، زندگیوں میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، انسان کے مرنے کے بعد قبر میں اس کی روشنی ہوتی ہے. مجلس پڑھنے والے کے، مجلس کرنے والے کے، مجلس سننے والے کی قبر میں روشنی ہوتی ہے، نور ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام کی مجلس کرتا ہے. بس بھائی چند جملے مسائل سن لی. مولا حسین علیہ السلام مرحوم، سید حسن مہدی مرحوم بے انتہا میں دیکھتا تھا مجلس میں گریا کرنے والوں میں سے تھے، مصائب سنتے تھے، فضائل میں بھی رونے لگتے تھے. مرحوم فضائل بھی ہو رہے ہوتے تھے تو وہ رونے لگتے تھے. آئیں ذرا کچھ دیر کے لیے یاد کریں. مرحوم کا نام تھا سید حسن مہدی، حسن صاحب. ماہ شوال اپنے اختتام پہ ہے. شوال کے مہینے میں دو مناسبتیں ہیں، ایک شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے اور دوسرا انہدام جنت البقیع ہے. 8 شوال کو 95 برس پہلے جنت البقیع کو منہدم کر دیا گیا، جنت البقیع کو ڈھایا گیا. آئیں ذرا کچھ دیر کے لیے تاریخ میں چلیں. جانتے ہیں نا امام حسن مجتبی علیہ السلام کو زہر دیا گیا تھا. مولا حسن علیہ السلام کو جعدہ بنت اشعث ملعونہ نے زہر دیا تھا. معاویہ نے پیسے بھیجے کہ بھی میں زہر رکھا، بہت مہنگا زہر ہے، جو پچھلے ہم نے جتنے بھی زہر دیے تھے یہ بچ گئے تھے، اب میں نے ایسا زہر خریدا ہے کہ بس یہ ایک قطرہ بھی پی لیں تو یہ بچیں گے نہیں. معاویہ نے جودہ کو وعدہ کیا کہ میں اپنے بیٹے یزید سے تیری شادی کرا دوں گا اور تجھے اتنے پیسے دوں گا. اس نے اشرفیاں بھیجی، سونے کے سکے بھیجے، زہر بھیجا. اب بہت زیادہ اس نے زہر جو ہے جودہ بنت اشعث ملعونہ نے امام حسن مجتبی کو زہر دے دی. جب زہر دے دیا مولا حسن علیہ السلام کو تو مولا حسن کے ایک مرتبہ قے ہونے لگی. مولا کے جگر کے ٹکڑے مولا کے جگر کے ٹکڑے باہر آنے لگے. تو مولا نے تشت منگوایا، کہا کہ تشت دے دو مجھے.
تو حضرت ام فروا نے کسی اور زوجہ نے مولا کو تشت دیا، مولا نے اس میں قے کی، تشت میں جگر کے ٹکڑے کا میرے بھائی حسین کو بلا دو۔ مولا حسن نے کہا میرے بھائی حسین کو بلاؤ۔ تو جودہ بنت اشس ملعونہ رونے لگی۔ مولا نے کہا اب کیا بات ہے، اب کیوں رو رہی ہے؟ تیرا کام ہو گیا، تو یہی چاہتی تھی نا مجھے زہر دے دے، مجھے مار دے، تو تیرا کام ہو گیا، میں اب شہید ہو جاؤں گا، اب کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا میں رو اس بات سے رہی ہوں کہ آپ کے جب بھائی بہن آئیں گے تو وہ سوال کریں گے زہر کس نے دیا، آپ میرا نام بتائیں گے، مجھے ان کے سامنے شرمندگی ہوگی۔ مولانا نے کہا اچھا شرمندگی سے بچنا چاہتی ہے، پچھلے دروازے سے نکل جا چلی جا، فرار کر جا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام اتنے کریم ہیں کہ قاتلہ کو بھی بھاگنے دے رہے ہیں، لیکن یاد رکھ معاویہ اپنے بیٹے سے تیری شادی نہیں کرے گا، اور وہ جو تجھے دولت دی ہے نا، تجھے پیسہ دے گا، وہ تیری بیماری پہ اٹھ جائے گی اور تو پاگل ہو کے مرے گی، دیوانی ہو جائے گی۔ ائمہ کے قاتلوں کو نہ دنیا میں سکون ملتا ہے نہ آخرت میں، انہیں جہنم کی آگ جلاتی ہے، سخت ان پہ عذاب ہوتا ہے۔ بس میں 2 جملے سن لیجئے، 4 سے 5 منٹ کی زحمت دوں گا، اتنے میں امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے۔ جیسے ہی مولا حسین آئے تو مولا حسین رونے لگے، امام حسن مجتبی پہ کہا بھائی یہ کس نے مجھے داغ دیا آپ کی شہادت کا؟ ابھی تو بابا کا غم نہیں بھولا تھا، اماں کا غم، اپنے نانا کا غم نہیں بھولے تھے ہم، کہ یہ آپ کا داغ بھی دے دیا۔ کہا ہاں۔ اتنے میں امام حسن مجتبی نے فوراً مولا حسین سے کہا بھیا یہ تشت چھپا دیجئے۔ کہا بھیا تشت کو کیوں چھپا دوں؟ کہا کیونکہ ابھی میری بہنیں زینب ام کلثوم آنے والی ہیں، میری بہنوں سے میرے یہ جگر کے ٹکڑے برداشت نہیں ہوں گے، میرے بھائی حسین آپ یہ تشت چھپا دیں۔ مولا حسین نے تشت چھپا دیا اور فوراً کسی سے خادم سے کہا جاؤ جا کے میری بہنوں کو بلا لاؤ، عباس کو بلا لاؤ، میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو خبر دے دو۔ مولا حسین رونے لگے، بہنیں بھائی سب آ رہے تھے۔ مولا حسن مجتبی علیہ السلام نے کہا اچھا اب کیا علیہ، اب کیا علیہ، اے میرے بھائی حسین کیا آپ مجھ پہ رو رہے ہیں؟ مجھ پہ سب روئیں، آپ مت روئیے گا، اے حسین مجھ پہ مت روئیے۔ مولا حسین نے کہا کیوں نہ روؤں، آپ کو زہر دے دیا، آپ کے جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے۔ مولا حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین، اے ابا عبداللہ الحسین، کوئی دن آپ کے دن ایسا نہیں ہے۔ بابا کے پاس ہم دونوں تھے، اماں کے پاس ہم سب تھے، میرے پاس آپ موجود ہیں، لیکن اے حسین جب آپ پشت ذوالجناح سے زمین پہ گریں گے کوئی نہیں ہوگا، آپ تنہا ہوں گے، آپ کے بیٹے پہلے مارے جائیں گے، عباس مارے جائیں گے، اے حسین آپ تنہا ہوں گے، مجھ پہ سب روئیں لیکن آپ مت روئیے گا۔ مولا حسین پھر بھی روتے جاتے تھے۔ اتنے میں جناب زینب ام کلثوم آ گئی، بہنوں نے رو رو کے کہا بھیا یہ کس نے زہر دے دیا؟ مولا حسن نے وصیت کی میرے بھائی آپ میرا جنازہ پڑھائیے گا۔ آپ نے سب کو کہا میرے بھائی آپ سب کے امام حسین ہیں۔ ایک مرتبہ کہا میرے بھائی آپ مجھے غسل و کفن دیجئے گا، میرا تابوت خود اٹھائیے گا، میرا جنازہ خود پڑھائیے گا۔ پھر کہا بھیا حسین مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفنائیے گا، لیکن اگر کوئی نہ دفنانے دے تو جنگ نہ کیجئے گا، مجھے جنت البقیع میں دفنا دیجئے گا۔ بس بھئی میں نے تمام کر دیا۔ بڑے شان و شوکت سے امام حسین نے امام حسن کا تابوت اٹھایا۔ جیسے ہی گھر سے تابوت چلا، جناب عباس نے، باقی بھائیوں نے، جعفر نے، عبداللہ سب نے تابوت اٹھایا۔ دروازے تک جناب زینب اور بہنیں روتی ہوئی آئی، ہائے حسن، ہائے حسن۔ جیسے ہی تابوت اٹھا بچے رونے لگے، سارے بچے دروازے تک روتے ہوئے آئے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جناب زینب نے دلاسا دیا، تابوت گیا، کچھ ہی دیر میں تابوت واپس آ گیا۔
سفید کفن سرخ تھا، ابھی جناب زینب دروازے ہی پہ کھڑی تھی، ایک مرتبہ رو رو کے کہنے لگی ہائے اماں آپ کے حسن کا تابوت واپس آ گیا۔ جناب زینب نے ایک ایک تیر نکالا، لاشیں سے تیر نکالتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی اماں آپ کا حسن۔ میں کہوں گا بی بی آپ نے ایک لاش سے تیر نکالے، دوسرا لاشا تیروں پہ بلند ہوگا۔ بی بی آپ کو ابھی بڑے مصائب دیکھنے ہیں، بی بی لاشے کو پامال ہوتے دیکھنا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، صرف مختصر سے دعا کرواؤں گا، پھر اس کے بعد میرے بھائی سید علی کاظمی صاحب نوحہ پیش کریں گے۔ پروردگارا تجھے واسطہ اپنے ذات و جلال کا، تجھے واسطہ مولا حسن مجتبی علیہ السلام کے مصائب کا، پروردگارا مرحوم مغفور سید حسن مہدی ابن سید حماد حسین کے درجات بلند فرما، ان کی قبر کو منور فرما، اس خاندان کے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کے تمام مرحومین کو، ہم سب کو پروردگارا محمد وآل محمد کی شفاعت نصیب فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما، جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، پروردگارا عراق و شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما، پروردگارا ہم سب کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، پروردگارا جنہوں نے بانیان مجلس کمیل سے پروردگارا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، جتنے لوگوں نے پڑھا سنا پروردگارا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، مرحوم کی نسل میں اسی طرح سے خدمت دین کی توفیق عنایت فرما، پروردگارا جہاں جہاں مومنین بسے ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے مرحوم سید حسن مہدی ابن سید حماد حسین کو ثواب پہنچا دیجیے، اور خاندان کے اس خاندان کے تمام مرحومین اور حاضرین کے تمام مرحومین کو الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت مشکور ہیں ہم مولانا علی رضا رضوی صاحب کے خانوادہ حسن مہدی صاحب کی جانب سے کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے مجلس اعزاز سے خطاب فرمایا۔ مولا ان کے علم میں اور ان کے بیان میں اور زور عطا فرمائے، اور وہ اسی طرح سے مولا کی خدمت میں کوشاں رہیں۔ ہم بہت شکر گزار ہیں قبلہ کے کہ ان اس مجلس سے خطاب فرمایا۔ اب نوحہ پیش کرتے ہوئے سب مل کے ماتم کر لیں۔ یا حسین یا حسین یا حسین، تابوت حسن ہے واویلا، تابوت حسن ہے واویلا، تیروں سے چھدا ہے سر تاپا، تابوت حسن ہے واویلا، تابوت حسن ہے واویلا، اجڑا ہے علی و زہرا کا، اجڑا ہے علی و زہرا کا، سرسبز چمن ہے واویلا، تیروں سے چھدا ہے سر تاپا، تابوت حسن ہے واویلا، تیروں سے چھدا ہے سر تاپا، تابوت حسن ہے واویلا، اس سن میں یتیمی کا صدمہ دکھلائے کسی کو بھی نہ خدا، اس سن میں یتیمی کا صدمہ دکھلائے کسی کو بھی نہ خدا،
کرتا ہے لہو کنبے کا جگر، کرتا ہے لہو کنبے کا جگر، قاسم کا مہن ہے واویلا، تیروں سے چھدا ہے سر تاپا، تابوت حسن ہے واویلا، ہے تیر چلے اتنے زیادہ کہ زخمی ہوا مولا کا بدن، ہے تیر چلے اتنے زیادہ کہ زخمی ہوا مولا کا بدن، اور اب تک خون اگلتا ہے، اور اب تک خون اگلتا ہے، مولا کا دہن ہے واویلا، تیروں سے چھدا ہے سر تاپا، تابوت حسن ہے واویلا، تیروں سے چھدا ہے سر تاپا، تابوت حسن ہے واویلا، شابر ہے سلامت بھائی تیرے دوبارہ کفن دینے والے، شابر ہے سلامت بھائی تیرے دوبارہ کفن دینے والے، بے گور کفن رہ جائے گا، بے گور کفن رہ جائے گا، شبیر کا تن ہے واویلا، تیروں سے چھدا ہے سر تابا، تابوت حسن ہے واویلا، مجلس میں علی کرنا یہ دعا، بندے کو تیرے مل جائے شرف، مجلس میں علی کرنا یہ دعا، بندے کو تیرے مل جائے شرف، جو آپ رضا کا کر لیجے، جو آپ رضا کا کر لیجے، مقبول سخن ہے واویلا، تیروں سے چھدا ہے سر تاپا، تابوت حسن ہے واویلا، تیروں سے چھدا ہے سر تاپا، تابوت حسن ہے واویلا۔ اور تعمیل حکم میں ایک نوحے کے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں تو پھر اجازت چاہیں گے۔ یا حسین یا حسین یا رب غم حسین ہر ایک دم نصیب ہو، یا رب غم حسین ہر ایک دم نصیب ہو، کس کو خبر کہ پھر یہ محرم نصیب ہو، یا رب غم حسین ہر ایک دم نصیب ہو، نوحہ سلام مرثیہ مدح ابو تراب، جھولا علم سبیل تبرک کی آبتاب، ناد علی کا ورد ہو منبر سے بے حساب، عباس نامدار کا پرچم نصیب ہو، یا رب غم حسین ہر ایک دم نصیب ہو، آنکھوں میں اشک لب پر صدا یا حسین کی، دل میں بسی ہو یاد شہ مشرقین کی، گھر گھر سے آ رہی ہو صدا شور و شین کی، زخم دل بطول کا مرہم نصیب ہو، یا رب غم حسین ہر ایک دم نصیب ہو، اور کانوں میں گونجتی رہے آواز کربلا،
کانوں میں گونجتی رہے آواز کربلا، سینے پکارتے رہے حیا علی الصلاۃ، آئیں غریب خانوں میں رونے کو سیدہ، خواہش ہے ماتمی کی یہی غم نصیب ہو، یا رب غم حسین ہر ایک دم نصیب ہو، عاشور پر حسین کے مرقات کو جائیں ہم، مجلس کریں حسین کی روئیں رلائیں ہم، زنجیر لے کے خون میں اپنے نہائیں ہم، عرق گلاب صورت شبنم نصیب ہو، یا رب غم حسین ہر ایک دم نصیب ہو، ہائے بہن کو بھائی پہ رونے نہیں دیا، زینب کا شے کی لاش پہ ارمان رہ گیا، یہ مجلسیں ہیں بس اسی ارمان کی دعا، عشق غم حسین کا زمزم نصیب ہو، یا رب غم حسین ہر ایک دم نصیب ہو، ریحان آزمی و علی کاظمی یہ غم، جب تک ہے سانس جسم میں جب تک ہے دم میں دم، فرش عزائے شاہ پہ ماتم کریں گے ہم، 12 مہینے کاش محرم نصیب ہو، یا رب غم حسین ہر ایک دم نصیب ہو، یا حسین یا حسین، بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آخر میں ایک التماس ہے سورہ فاتحہ برائے سید حسن مہدی ابن سید حماد حسین، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن